السلام علیکم ایمان جہاں میں خوش آمدید۔ ہم لوگ ایک ناول ریڈ کر رہے تھے، ناول راہ ہدایت، جس کی رائٹر ہے سائرہ سلیم۔ اس کی پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے نور بہت سی مشکلات کے بعد آخر کار مدرسہ میں جا پہنچی تھی اپنے بھائی کی مدد سے، اور اب سین شروع ہوتا ہے انوشے سے۔ انوشے ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی موئسچرائزنگ لوشن لگا رہی تھی۔ وہ یوں ہی خود کی کیئر کیا کرتی تھی اور شادی کے بعد تو اور بھی زیادہ خود کو سنوار کر رکھتی تھی۔ روہیل اور انوشے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہ رہے تھے۔ انوشے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، روہیل لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ جی کہیے، انوشے نے آئینے میں روہیل کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل ماما نے مجھے بلایا تھا، روہیل لیپ ٹاپ کی سکرین نیچے کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ روحان کے لیے تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ انوشے حیرت سے پیچھے کو مڑی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ وہ چاہتی ہیں کہ روحان کی شادی نور سے ہو جائے اور وہ بھی اس گھر کی بہو بن جائے۔ کیا روحان میں کوئی کمی ہے جو تم اس طرح حیران ہو کر دیکھ رہی ہو؟ روہیل نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل اچانک آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو حیران ہوئی۔ انفیکٹ روحان تو مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، نور خوش رہے گی اس کے ساتھ، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میری بہن بھی میرے پاس آ جائے گی، انوشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلی دفعہ گھر جاؤ تو انکل آنٹی سے بات کرنا، ان کی کیا رائے ہے؟ منگنی ہی کریں گے، فی الحال ابھی دونوں اسٹڈی کر رہے ہیں، شادی بعد میں بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی بات ماما بابا سے اور نور سے بھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ انکار کریں گے۔ اوکے، روہیل نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ حور کرسی پر بیٹھے آن لائن قرآن کلاس لے رہی تھی کہ رضیہ بیگم کی آواز آنے لگی۔ حور، حور، بیٹا جلدی سے آؤ، رضیہ بیگم پریشانی سے پکار رہی تھی۔ حور جلدی سے دوپٹے کو سر پر رکھتی ہوئی باہر آئی۔ جی امی جان، کیا ہوا؟ بیٹا، وہ بی جان ہے نا، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، ان کے پوتے کا فون آیا تھا، میں ادھر ہی جا رہی ہوں، وہ اپنی چادر سے نقاب کرتی ہوئی پریشانی سے بتا رہی تھی۔ او اللہ خیر کرے، حور نے فکر مندی سے کہا۔ امی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نہیں بیٹا، آپ کے ابو آنے والے ہیں، آپ ان کے لیے کھانا وغیرہ بنائیں، ان سے پوچھ لینا، پھر بعد میں چلی جانا۔ آپ بس دعا کرنا کہ ان کو زیادہ چوٹ نہ آئی ہو، ان کے گھر تو کوئی عورت بھی نہیں جو ان کا اچھے سے دیکھ بھال کر سکے، ان کے پوتے ہیں مگر جو خیال ایک عورت رکھ سکتی ہے وہ لڑکے نہیں رکھ سکتے۔ جائیں امی، آپ بی جان کے پاس جائیں، میں دیکھ لوں گی گھر کو۔ رضیہ جلدی سے داخلی دروازے کو عبور کرتی ہوئی بی جان کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ بی جان بیڈ پر لیٹی تھی، عمر ان کی دوائیاں نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ رہا تھا، پھر ان کو بیٹھا دیکھ کر بیڈ سے ٹیک لگائی اور پانی کا گلاس تھما دیا۔ بی جان نے تمام دوائیاں کھا لی اور پانی کا گلاس عمر کو پکڑایا اور عمر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ عمر بیٹا۔ جی دادی جان۔ عمر نے دادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے پکڑا۔ بیٹا، میں دن بدن بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں، مجھ سے تو اب چلا بھی صحیح سے نہیں جاتا، نہ جانے کتنی زندگی بچی ہے، مزید نہ جانے کتنے دن رہ گئے ہوں۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بی جان بات کرتے ہوئے کھانسی تھی۔ دادی جان پلیز ایسا مت کہیں، ماما بابا کے بعد آپ ہی ہیں میرے پاس، آپ کے سامنے میں آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح سلامت۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی دے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، ہم سب نے ہی اس رب کریم کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں ہی تم دونوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اب عمر ہے شادی کی، کب تک دادی کو سنبھالتے رہو گے؟ کچھ اپنے بارے میں بھی سوچو۔ سوچ لوں گا دادی جان، پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک ہوں گی تو میری دلہن ڈھونڈیں گی نا، میں خود ہی کیسے ڈھونڈوں؟ عمر نے بی جان کو ہنسانے کے لیے معصوم سا منہ بنا لیا اور بی جان کو ہنسی بھی آئی تھی اور بہت سارا پیار بھی۔ انشاءاللہ مجھے ٹھیک ہونے دو، میں خود اپنے دونوں بچوں کے لیے دو پیاری سی دین پر چلنے والی ڈھونڈوں گی، جن کے آنے سے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی۔ دونوں بچے نہیں، صرف عمر بھائی۔ فائق دروازے میں کھڑا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب پھر؟ عمر نے مڑتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، آپ تو بڑے ہیں، آپ کی عمر ہے شادی کی، میں تو بھی بچہ ہوں، خود کو نہیں سنبھال سکتا، ایک عدد بیوی کیسے سنبھالوں گا؟ فائق نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔
ارے ارے، اس بچے کا فیڈر کہاں ہے؟ دادی جان جناب CA کر رہے ہیں اور ابھی تک بچے ہیں یہ۔ دادی جان دونوں کی نوک جھوک پر ہنس رہی تھی اور انجوائے بھی کر رہی تھی۔ یعنی فائق سیریس معاملے کو سیریس نہیں رہنے دیتا تھا اور وہ ایسا صرف اپنی دادی کو ہنسانے کے لیے کرتا تھا۔ عمر مجھے لگتا ہے فائق اپنی دلہن خود ڈھونڈ لے گا، یونیورسٹی جاتا ہے، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہاں، کوئی نہ کوئی تو پسند کی ہی ہوگی۔ بی جان نے فائق کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ دادی جان، میں تو آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، آپ مجھ معصوم پر اتنا بڑا الزام عائد کر رہی ہیں۔ فائق ہاتھ باندھتے ہوئے منہ لٹکاتے ہوئے بولا، ارے میرے بچے، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں جانتی ہوں میرے دونوں پوتوں کی جو تربیت میں نے کی ہے وہ غلط راستے پر پڑ ہی نہیں سکتے۔ جی دادی جان، صحیح کہا آپ نے، الحمدللہ اس فتنوں کے دور میں ہم دونوں نے خود کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ فائق سچ کہہ رہا ہے، میں نے بھی کبھی اسے یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ بہت اچھی بات ہے بیٹا، میرا فخر ہو تم دونوں۔ اتنے میں باہر ڈور بیل کی آواز آئی، فائق دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھولا تو رضیہ بیگم سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، میں رضیہ ہوں، بی جان سے ملنے آئی ہوں۔ وعلیکم السلام آنٹی، آئیں اندر آئیں، دادی جان اندر ہیں۔ فائق ان کو بی جان کے کمرے تک لے آیا۔ عمر نے سلام کیا اور پھر دونوں بھائی کمرے سے نکل آئے۔ السلام علیکم بی جان، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ وعلیکم السلام، بہتر ہوں، آپ سے گرنے کی وجہ سے کچھ دن اب بہتر ہوں، لیکن گرنے کی وجہ سے کچھ دن چل نہیں سکوں گی۔ دونوں پاؤں پر موچ آ گئی ہے اور ٹانگوں میں بھی کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، آنے میں دیر کر دی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، عمر مجھے وقت پر ہسپتال لے گیا تھا، ڈاکٹرز نے دوائیاں دی اور مالش کا کہا تاکہ میں چلنے کے قابل ہو سکوں۔ آپ فکر نہ کریں بی جان، میں اور حور ہم دونوں آپ کا خیال رکھیں گے، ہم ہمسائے نہیں آپ کے اپنے ہیں۔ حور ورزش وغیرہ بھی کروا لیتی ہے، ایک دفعہ مجھے بھی موچ آئی تھی اور اسی نے ہی مجھے چلنے کے قابل بنایا تھا۔ آپ فکر نہ کریں بی جان، ہم دونوں آپ کا خیال رکھ لیں گے۔ حور نے بہت اچھی سے ٹریٹ کیا تھا مجھے، میں چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی، انشاءاللہ آپ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، رضیہ بیگم نے بی جان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نور کا مدرسے میں آج دوسرا دن تھا۔ معمول کے مطابق اسماء الحسنی سنائے گئے اور پھر ایک پرسکون سی شخصیت اپنے لبوں پر مسکراہٹ سی سجائے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام نارا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ جو اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ شخصیت انسان کو پہچان ہوتی ہے، جیسے اوصاف کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے اس کی شخصیت ویسی ہی ہوتی ہے، اس کا تشخص ہے، وہی اس کی پہچان ہے۔ تشخص کے لیے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے اور مومن کا تشخص اس کے اوصاف، اس کے اخلاق میں ہے اور ان اخلاق کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا۔ آج ہم اخلاق سیکھیں گے اور امید ہے آپ سب اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اخلاق کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ قرآن حکیم کی آیت آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس سے ہم کو آج سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ اور اچھی مائنڈ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی۔ نارا آپی نے مسکراتے ہوئے کہا، رب العزت نے سورۃ المطففین میں ارشاد فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، یقیناً لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ سورت آیت نمبر 22، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ آیت نمبر 23، ان کے چہرے پر نعمت کی تازگی کو پہچان لوگے۔ آیت نمبر 24۔ اب تعارف کا روٹ کیا ہے؟ عین رے فے، اس کا مطلب ہے پہچان، جسے معرفت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعارف آپ پہچانو گے۔ جنتی لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ نہ آنکھ سے، نہ ناک سے، نہ ہونٹوں سے، نہ چہرے سے، نہ قد و قامت سے، نہ رنگت سے۔ جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں پیمانے مختلف ہوں گے۔ فرمایا آپ پہچانو گے ان کے چہروں سے، جیسے آج ہمارا ایک چہرہ ہے ایسے ہی آخرت میں بھی ہمارا ایک چہرہ ہوگا۔ وہ چہرہ کیا ہوگا؟ ہم تو مٹی سے بنے ہیں، مادے سے، اس لیے ہمارے ذہن میں ہمیشہ ایک مادی شکل آتی ہے
اور یہ شکل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر بھیجی ہے۔ خلق اللہ تعالیٰ کی ہے اور خلق انسان کا۔ خلق کی وجہ سے دنیا اور جنت ملے گی۔ آج ہم خلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ المؤمنون کے حوالے سے ایک بات انسان کی پیدائش کے بارے میں واضح کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نقطہ بنا دیا، پھر ہم نے نقطے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کر کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کا ذکر سن کر نور یکدم سے چونک اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی خوبصورتی سے ترتیب دیا تھا، یہ سب اس نے سائنس میں پڑھ کر آئی تھی، لیکن سائنس تو بعد میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب تو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس میں اس کی پیدائش کے مراحل موجود تھے، پھر اس نے کبھی اس کتاب کو کھول کر کیوں نہیں پڑھا؟ دنیا جہان کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی، پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کرنے کے بعد اسے سمجھا دیا ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے، اور پھر قیامت والے دن دوبارہ اٹھائی بھی جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس آیت میں دنیا میں رہنے کا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ دنیا سے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو بھی آیت تھی خلق کے بارے میں تھی، جو کہ ہمارا وجود ہے۔ اب ہم زندگی اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں جانیں گے۔ سب لڑکیاں نارا کی طرف متوجہ تھیں اور خاموشی سے ان کو سن رہی تھیں۔ ہماری زندگی کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا زندگی، دوسرا موت، تیسرا بعد الموت۔ کیا اس بات کا ہمیں یقین آتا ہے کہ کبھی ہم نہیں تھے؟ ان میں سے کوئی بات ایسی ہو جس پر آپ کو یقین نہ ہو؟ نارا آپی نے سب سے پوچھا۔ سب نے کہا کہ ہمیں ان تینوں مراحل پر یقین ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ پھر کیا تھا؟ مٹی۔ اس کے بعد اگلے مراحل شروع ہوتے ہیں، اور اب وہ وجود بن گیا، اور پھر یہ ختم ہونے والا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ مٹی کو موت آئے گی لیکن روح کو نہیں، یعنی جسم کو موت آئے گی، اور جب باس ہوگا اس وقت اس مٹی یعنی جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن روح کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی۔ روح کا پہلا لباس خلق ہے، اور اس کا دوسرا لباس جس کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا وہ لباس خلق ہے۔ یہ روح کا پہناوا ہے، جیسا کہ خود کو بنایا ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہوگی جس میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تانا دینے والے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے قیامت والے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی برائیاں اور غلطیاں جانوروں کی طرح ہیں۔ ہم احیاء العلوم میں دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، روشنی نہیں آتی، اور جس دل کے اندر برائیاں ہوں گی، جس انسان کے اخلاق برے ہوں گے، اس دل کے اندر نہ تو اللہ کا نور آتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ جس انسان کے اخلاق برے ہوں گے اللہ اسے نور عطا نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے روح کے لباس کے لیے خود کوشش کرتا ہے۔ تو کیا آپ سب اپنے روح کے لباس کے لیے کوشش کریں گی؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی؟ انشاءاللہ۔ سب ایک ساتھ بولی، جو گزر گیا سچے دل سے توبہ کر لیں، باقی کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ نارا آپی مسکراتے ہوئے اٹھی۔ خلق کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔
کہتے ہوئے کلاس سے چلی گئی اور نور بس بار بار اپنی تخلیق والی آیات پر غور کرتی رہی۔ اگلا سین بی جان کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بی جان۔ حور دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری، گڑیا کیسی ہو؟ بی جان نے محبت بھری نگاہوں سے حور کو دیکھا جو سیاہ عبایا میں ملبوس تھی اور نقاب کی پن اتار رہی تھی۔ بی جان گھر میں اکیلی تھیں تو رضیہ بیگم نے حور کو ان کی عیادت کے لیے بھیج دیا تھا۔ جی میں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ بی جان پاؤں کا درد ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ حور بی جان کے بیڈ پر آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ الحمدللہ علی کل حال، بیٹا بس چل نہیں پاتی، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، کھڑے ہونے سے پاؤں میں شدید تکلیف ہوتی ہے۔ میں آ گئی ہوں نا بی جان، اب دیکھیے گا آپ اللہ کے فضل سے بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گی۔ تب تک آپ اس تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حور مسکراتے ہوئے بولی، بے شک بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے گڑیا؟ بی جان نے حور کے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی بوتل کے بارے میں پوچھا۔ یہ آپ کی تکلیف کا علاج ہے، حور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بی جان یہ زیتون کا تیل ہے اور اس پہ میں نے رقیہ شریعہ پڑھا ہے۔ ہماری اساتذہ کہا کرتی تھیں کہ رقیہ شریعہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس تیل سے میں آپ کی ٹانگوں اور پاؤں کی اچھے سے مالش کروں گی، انشاءاللہ آپ بہت جلدی ہی چلنے لگیں گی اور انہی خوبصورت پاؤں پر چل کر آپ ہمارے گھر آئیں گی۔ حور نے جھریوں والے سفید پاؤں اپنی گود میں رکھے اور ہتھیلی پر زیتون کا تیل نکال کر آہستہ آہستہ مالش کرنے لگی۔ اللہ تمہیں بہت جزا دے گڑیا، میری بڑی خواہش رہی تھی کہ مجھے تمہارے جیسی بیٹی ملے، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا یوسف، اور اس کی بیگم بانو کو میں نے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، لیکن دونوں چل بسے۔ بی جان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کی بیٹی، آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ مجھ سے کہا کریں۔ ان دونوں کا وقت دنیا میں بس اتنا ہی تھا، وہ امانت تھے ہمارے پاس جو کہ اللہ نے واپس لے لی، اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ہوگا۔ اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ بی جان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت پیاری بچی ہو گڑیا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بی جان نصیب اچھے کی دعا دیتے وقت اچانک سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اگلا سین نور کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ نصرت، آج انوشے اور روہیل آ رہے ہیں، کھانا اچھا سا بنا دینا اور ساتھ میں رس ملائی بھی بنا دینا، انوشے کو میٹھے میں بہت پسند ہے۔ زریاب نصرت آپا کو لاؤنج میں کھڑے ہو کر ہدایات دے رہی تھی۔ السلام علیکم ماما جان، نور نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ زریاب نے خفگی سے نظر اٹھا کر نور کو دیکھا۔ جو بتایا ہے اچھے سے بن جانا چاہیے، زریاب نصرت کو بتاتے ہوئے بغیر سلام کا جواب دیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کوئی آ رہا ہے نصرت آپا؟ نور نے نصرت آپا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ جی وہ انوشے بی بی آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ نصرت آپا نے کچن کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں آپا، بس جوس کا گلاس میرے کمرے میں دے جائیے۔ نور پریشانی سے زینے عبور کر رہی تھی کہ زریاب کو کیسے منائے۔ چلو آج انوشے آپی آئیں گی تو مل کر منا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کے باہر گاڑی کی ہارن کی آواز آئی تو زریاب داخلی دروازے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ روہیل انوشے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انوشے آ کر زریاب سے گلے ملی۔ بیٹا روہیل کیوں اندر نہیں آیا؟ زریاب نے روہیل کو جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ دراصل ماما ان کی ضروری میٹنگ تھی، آفس میں کلائنٹ ویٹ کر رہے تھے، شام کو آئیں گے، وہ ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آؤ اندر۔ اور کیا حال ہے؟ سسرال میں سب ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں تمہیں وہاں؟ نہیں ماما جان، سب بہت اچھے اور پیار کرنے والے ہیں، میں خوش ہوں وہاں پر۔ چلو اچھی بات ہے۔ نور کہاں ہے ماما؟ انوشے نے گھر میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نور کا تو تم نہ ہی پوچھو، زریاب نے خفگی سے اس سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ماما؟ میڈم کالج کے بعد اب مدرسے جاتی ہیں، کہتی ہیں میں نے قرآن کا علم سیکھنا ہے۔ وٹ؟ انوشے نے حیرانگی سے ابرو چکائے۔ ہاں جی یہی بات ہے، میں نے تو اجازت نہیں دی تھی، لیکن اس نے ارسلان سے کہا اور وہ مجھے کافی فورس کرتا رہا۔
میں نے اجازت تو دے دی لیکن جب سے وہاں جا رہی ہے میں نے اسے نہیں بلایا۔ دیکھو ایک ماں اپنے بچوں کو ان کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھو اب تم اتنی اچھی فیملی میں ہو گئی ہو، سب لوگ لونگ اور کیئرنگ ہے۔ سوچا تھا نور کے لیے بھی اچھی سی ویل بیک گراؤنڈ والی فیملی دیکھوں گی، لیکن یہ جس راستے پر پڑ گئی ہے مجھے لگتا ہے کسی مولوی سے ہی شادی ہوگی اور بعد میں بس جنت جہنم سناتی رہے گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا اسے ہو کیا گیا ہے اچانک سے۔ میں خود حیران ہوں ماما جان، آج میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آئی تھی۔ خاص مقصد مطلب؟ زریاب نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی ماما، وہ دراصل روحیل نے مجھ سے یہ بات کی تھی، وہ نور کا رشتہ روحان کے لیے لینا چاہ رہے ہیں۔ کیا؟ یہ تو اچھی بات ہے، زریاب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن ماما اگر ان کو پتہ چلا کہ نور مدرسے جاتی ہے، ملانی بن رہی ہے تو شاید وہ انکار کر دے، کیونکہ ان کو اپ ٹو ڈیٹ بہو چاہیے میرے جیسی۔ ہائے کیا کروں میں اس لڑکی کا، ٹھہرو میں بلاتی ہوں اسے۔ نصرت آپا۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی آئیں۔ اوپر سے نور کو بلا کر لاؤ، اسے بولو انوشے آئی ہے، جلدی نیچے آئے۔ نصرت آپا جلدی سے زینے پھلانگتے ہوئے اوپر جانے لگی۔ کچھ دیر بعد نور زینے اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، سر پر ہلکا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ السلام علیکم انوشے آپی۔ نور انوشے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھی اور انوشے کو گلے لگا لیا۔ نور یہ سب کیا ہے؟ انوشے نے نور سے علیحدہ ہو کر پوچھا۔ کیا مطلب ہے آپی؟ نور حیرانگی سے انوشے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دوپٹہ، یہ سلام، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آر یو ان سینسز؟ آپی کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ نور کی آخری امید بھی چھن سے ٹوٹی تھی۔ اسے لگا تھا بچپن سے اس کو سمجھنے والی بہن اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کی ساتھی ہوگی، اس کا ساتھ دے گی، لیکن آج وہ بھی اس کی طرح ہی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو اور ادھر بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زریاب نے نور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نور بیٹھ گئی۔ انوشے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں آئی ہے؟ نور نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ عالیہ اور ابراہیم چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ ان کے چھوٹے بیٹے روحان سے طے کر دیا جائے، وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ روحان؟ نور یکدم سے کھڑی ہو گئی۔ ماما میں یہ نہیں کر سکتی، وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے۔ بس کر جاؤ نور، اور مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ میں ہوں کہ تمہارے مستقبل کو روشن کرنا چاہتی ہوں اور تم ہو کہ ہر دن نیا تماشا لے کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ زریاب غصے میں آ گئی تھی۔ میری طرف دیکھو، میں اس گھر میں رہتی ہوں، اتنا اچھا لڑکا ہے، بلکہ اس سے اچھا رشتہ مل ہی نہیں سکتا۔ انوشے نے نور سے کہا۔ ہاں لیکن آپی وہ فلرٹی ہے، اس نے آپ کی شادی پر بھی مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ کبھی کہتا ہے اس حسن سے کتنے لوگوں کو قتل کرو گی، کبھی میرے بالوں میں لگے جھومر کو اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرنے لگتا ہے، اور ایک دن تو میرے کالج کے باہر آ گیا، آؤ لنچ کرتے ہیں ساتھ میں۔ کیا کروں میں تمہارا؟ زریاب نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نور یہ سب نارمل باتیں ہیں، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اس لیے ایسا کہا، اور اگر تم لنچ کر بھی لیتی تو اس میں کیا برائی تھی؟ 21ویں صدی میں ہو تم، یہاں سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن ماما، نور اب بے بسی سے بولی تھی۔ بس چپ، اب ایک لفظ اور نہیں۔ شام کو تمہارے بابا آئیں گے، ان سے بات کر کے میں رشتہ پکا کرنے لگی ہوں۔ ہر بار تمہاری مرضی نہیں چلے گی، سنا تم نے؟ اور یہ مدرسہ چھوڑ دو۔ اپ ٹو ڈیٹ بہو چاہیے، انوشے کی طرح۔ تم بھی انوشے کا اسٹائل اپناؤ، اس جوانی میں نہ جانے کن کاموں میں پڑ گئی ہو تم۔ میں نے تمہاری شادی کسی مولوی سے نہیں کرنی۔ زریاب غصے سے بول رہی تھی۔ نور سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو سب بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کر رہے تھے۔ بیٹا اسٹڈی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ ہاشم صاحب نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی جا رہی ہے بابا، فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں۔ فائنل ایگزامز ہونے تک مدرسہ جانا چھوڑ دو نا، ایگزامز کی تیاری کرو اچھے سے، آگے آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، اور جس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے وہاں کا میرٹ بہت ہائی ہے، آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ جی بابا میں مینیج کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ فرسٹ ڈویژن لے لوں گی، نور نے مسکراتے ہوا کہا۔ اور انوشے بیٹا آپ کیسی ہو؟ سسرال میں سب ٹھیک ہے؟ ہاشم نے انوشے کی طرف رخ کیا تھا۔ جی بابا جانی سب ٹھیک ہیں، خوش ہوں، وہاں پر سب بہت کیئرنگ ہے۔ ہاشم مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، زریاب نیپکن سے لب تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ جی کہیں، ہاشم نے متوجہ ہو کر کہا۔ نور کے لیے ایک بہترین رشتہ آیا ہے، زریاب نور کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نور وہیں ساکت ہو گئی۔ اچھا کب اور کہاں سے؟
مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہاشم نے ابرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے دوست ابراہیم کے گھر سے آیا ہے، روحان کا نور کے لیے، انوشا نے آج مجھے بتایا ہے۔ اچھا، ہاشم سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ کیا رہے ہیں؟ اتنا اچھا رشتہ ہے، دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ میری طرف سے تو ہاں ہے، آپ بتا دیں۔ نور سے پوچھا تم نے؟ کیا وہ راضی ہے؟ نور نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے لیکن زریاب نے فوراً کہہ دیا، نور راضی ہے، اس سے کیا مسئلہ ہونا ہے، بھلا اتنا اچھا لڑکا ہے روحان۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ ہاشم مسکراتے ہوئے اٹھے، کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا اور کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ دیکھا انوشے، میں نے کہا تھا نا ہاشم مان جائیں گے۔ نور نے اب آنکھوں میں آنسو لیے ارسلان کی جانب دیکھا۔ بھائی نے آہستگی سے بولا کہ ارسلان کو اس کے لب ہلنے سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسے پکار رہی ہے۔ ارسلان نے سمجھتے ہوئے زریاب کی جانب رخ کیا۔ لیکن ماما اتنی جلدی ہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وہ لڑکا ویسے بھی تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے عجیب سا؟ اتنا اچھا ہے روحان، اتنی کیئر کرتا ہے میری، کہتا ہے بھابھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہیے گا، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، انوشا نے بات ٹوکتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما، بس ارسلان، یہ نور کی زندگی کا معاملہ ہے اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ہر بار تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ ارسلان خاموش ہو گیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا تھا۔ ارسلان نے اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا اور آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ میں دوبارہ کوشش کروں گا، اور نور نفی میں سر ہلاتی اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا یار ماما، آپ نے میری گڑیا جیسی بہن کو رلا دیا۔ ابھی رو رہی ہے، ایک دن خوش ہوگی تو میرے فیصلے سے ماں باپ اولاد کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے، خوش ہوگی، زریاب نے نور کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، اور ارسلان گہری سانس لیتا رہ گیا۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی ملیں گے انشاءاللہ نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔